السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5، الف پیش او۔ اب دیکھیں کہ الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو آ گئی تو یہ او ہو گیا، نون اوں اور ٹے بنا ہوا ہے تو ٹے کیا ہوا، ساکن ہو گیا، اونٹ۔ یہ پورا جو بنا اونٹ پڑھا جائے گا یہ۔ اب دیکھیں دال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد میں الف ہے، الف کھینچنے کے لیے آتا ہے تو کیا ہوا، دا۔ اب نون آ گیا، داں، اور یہ کیا ہے، تے، دانت، اونٹ دانت۔ کیونکہ حرف جو ہوتے ہیں اردو کے، ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ نقطوں سے اور سرے سے ہوتی ہے، ان کے سروں سے اور نقطوں سے حروفوں کی پہچان ہوتی ہے، اونٹ دانت۔ ابھی دیکھیں کہ نیچے جو پیش جیسا بن رہا ہے یہ ہا ہے، جہاں پر بھی یہ آئے گا اس کو آپ ہا ہی سمجھیں اگر نیچے آتا ہے تو۔ اب دیکھیں اس طریقے سے بنا ہوا ہے، اس کے نیچے یہ بنا ہوا ہے الٹے پیش جیسا دکھائی دے رہا ہے یہ۔ اس کے بعد میں واو ہے، کیا ہوا یہ، ہو۔ اب نون آ گیا، اس کے بعد میں ٹے، ہونٹ، اونٹ دانت ہوٹ، مشق۔ اب دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اونٹ ہے، یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، کس طریقے سے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اونٹ، یہ اب دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ نیچے ہے۔ اب نیچے ایک نقطہ کس کے ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ باقی نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کا سرا آپ دیکھیں یہ با ہے، باقی نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جہاں پر بھی یہ آئے گا بنا ہوا پیش جیسا، یہ ہا ہے، آپ اس کو ہا پڑھیں گے تو کیا ہوا، بہو، تا ساکن، بہت۔ اس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ، بے حد تو پڑھا نہیں جائے گا اس طریقے سے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو کس ٹاپک پر بات چل رہی ہے، کیا پڑھا جانا چاہیے، موضوع کے حساب سے اردو کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے بہت پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ابھی کاف الف ہے اور میم کیا ہوا، کام، اونٹ بہت کام، الف مد آ۔ اب مد لگا ہوا ہے الف پہ تو کیا ہوگا، الف کھنچ جائے گا۔ اب تا کے اوپر الف ہے تو الف کس لیے آتا ہے، کھینچنے کے لیے آتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا ہوا، آتا۔ ابھی ہا گیا، پھر دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا پیش جیسا، یہ ہا ہوتا ہے، میں نے بتایا ابھی آپ کو۔ یہ والی یا اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے، جہاں پر بھی آ جائے گی اس لفظ کے بعد میں تو اے بے تیس اے جے اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے یہ، تو کیا ہوا، ہے، کیونکہ ہا گیا، اونٹ بہت کام آتا ہے۔ اب دیکھیں ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے، اگر اس طریقے کا بنا ہوا آتا ہے، یہ ایک نقطہ کس کے نیچے، باقی نیچے۔ اس کے بعد میں واو آ گئی، کیا ہوا، بو، اور یہ جھے آ گیا، بوجھ، سمپل بوجھ۔ ابھی کیا ہے، ڈال، کیونکہ اس کے اوپر طا بنا ہوا ہے، اگر دال کے اوپر طا عطا بنا ہوا تو ڈال ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ہاتھ و چشمی آ گیا، واو، تو کیا ہوا یہ، ڈھو۔ اب تے الف یعنی تے کو کھینچ دیں گے، کیا ہو جائے گا، تا، ڈھوتا، بوجھ ڈھوتا۔ اس کے بعد میں پھر سے یہ جو ہے ہا گیا اور یا آ گئی، یہ کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، بوجھ ڈھوتا ہے، اونٹ بہت کام آتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے۔ اب سین ہے یہ دیکھیں آپ، اس کے بعد میں واو الف تو واو کھنچ جائے گی، وا، اور را آ گیا۔ اس کے بعد میں یا ہے یہ چھوٹی والی تو کیا ہوا، ری، سواری، بھے اور یا کیا بنا اس کا، بھی، سواری بھی، دال یا تا الف تو دال میں یا ملے گی تو کیا ہو جائے گا، دے یا دی ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اس کے بعد میں تا اور الف تا، دیتا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمیں بتایا کہ دیتا ہوتا ہے، اس لیے کیا پڑھیں گے ہم اس کو، سواری بھی دیتا۔ اس کے بعد میں یہ ہا گیا، یہ والی یا آ گئی، دوسری والی بڑی والی یا تو کیا ہوا، ہے، سواری بھی دیتا ہے۔ اور آپ کو غور یہ کرنی ہے، اگر جہاں پر یہ والی آتی ہے تو اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے، جیسے کہ را کے بعد یہ والی آ گئی تو کیا ہوا، ری، الف کے بعد آتی تو ای، اور بے کے بعد آتی تو تی، اور سے کے بعد آتی تو سی، اس طریقے سے ای بی ٹی سی جی اس طریقے سے چھوٹی والی یا یہ والی استعمال میں آتی ہے۔ اور یہ والی جو یا ہے یہ اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے، جس بھی لفظ کے بعد میں آئے گی، اے بے
تے سے جے، اس طریقے سے اس کا ساؤنڈ بن جائے گا. تو کیا ہوا لفظ ہمارا سواری بھی دیتا ہے. اب گاف الف ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ نہیں ہوتا لگا ہوا ہے جو اوپر لگا ہوا ہے دوسرا والا تو یہ کاف ہوتا. ابھی میں نے پڑھایا آپ کو جیسے کہ یہ ہے، لیکن اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے تو کیا ہو گیا یہ گاف. گاف الف گا. اب اڑے اور یا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے یہ والی یا. یہ والی یا جو ہے کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے تو کیا ہو گیا یہ گاڑی. اس کے بعد میں بھے اور چھوٹی والی یا کیا ہوا بھی، گاڑی بھی. چے لام الف، لام الف کھج جائے گا کیا ہو گیا لا. اور تے الف کیا ہوا چلاتا. اور یہ والی یا کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا، چلا گاڑی بھی چلاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ را اس میں جوائنٹ ہوا ہے کس چیز میں، اس کی آپ پہچان کریں. یہ گاف ہے. اگر یہ دو بنے ہوئے آتے ہیں اس طریقے سے تو گاف ہوتا ہے. ابھی نیچے را بنا ہوا ہے تو کیا ہوا گر. دال نون زبر دن گردن. اب یہ لام میم بے یا کیا ہوا لم بی، گردن لمبی. الف واو را اور دال، دال پہ پیش ہے اور میم ساکن ہوگی. دم گردن لمبی اور دم. چھ اور واو کیا ہوا چھو. کیونکہ واو کا جو ساؤنڈ ہے وہ اس طریقے سے اگر واو کسی لفظ کے بعد میں آتی ہے اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ اگر الف کے بعد میں واو آئے گی تو او یا او موضوع کے حساب سے پتہ چلے گا کہ او پڑھنا ہے اس کا یا او پڑھنا ہے. اگر خا کے بعد میں واو آ گئی اور با بنا ہوا آ گیا تو خوب ہو گیا. اور اگر خا کے بعد میں واو آ گئی اور فا آ گیا تو کیا ہوا خوف ہو گیا. اس طریقے سے اس کے بعد میں کیا ہے چھ کے بعد میں واو ہے، اس کے بعد میں ٹے اور یا تو کیا ہوا چھوٹی. گردن لمبی اور دم چھوٹی. اب خا کے بعد میں واو ہے اور تے اور یا کیا ہوا ہوتی. اب یہ والی یہ جو ہے ہا آ گیا اور یہ والی یا آ گئی کیا ہو گیا ہوتی ہے. اس کے بعد میں ہا اور واو ہو اور نون جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھایا. اس کے بعد میں ٹا ہوٹ. اب دیکھیں کاف آ گیا. اب کاف میں یہ ہاتھ و چشمی جڑا ہوا ہے اور واو بھی ہے تو کھے ہو گیا اتنا. اس کے بعد میں واو آ گئی تبھی میں نے اس کے ساؤنڈ سمجھایا آپ کو کس طریقے سے پڑھی جائے گی یہ کھو. اور لام ساکن کھول ہوٹ کھول. اب کاف ہے اس کے بعد میں را تو کیا ہوا یہ کر ہوٹ کھول کر. با پہ زبر ہے تو لام ساکن ہے بل، با لام زبر بل ہوٹ کھول کر بل بل. اب کاف اور را ملے ہوئے کس طریقے سے پڑھ جائیں گے کر. اب تے کے اوپر الف ہے تو الف کھینچنے کے لیے آتا ہے تو کیا پڑھ جائے گا کرتا. ہوٹ کھول کر بل بل کرتا. اب یہ والا ہا آ گیا اور یہ والی یا آ گئی تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا ہے ہوٹ کھول کر بل بل کرتا ہے. اب دیکھیں 6 آ گیا یہاں پر کیونکہ تین نقطے جو ہوتے ہیں وہ 6 کے اندر ہوتے ہیں. اس کے بعد میں ہاتھ و چشمی جوڑ دیں گے اس طریقے سے تو 6 ہو جائے گا. وہ واو ہے تو واو کا ساؤنڈ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. اگر بعد میں واو آ جاتی ہے تو کیا ہوا چھو. اب دیکھیں آپ یہ تو کس کے اوپر بنا ہوا آتا ہے اوپر ڈال کے بھی آتا ہے اڑا کے بھی آتا ہے اور ٹے کے بھی آتا ہے. اب یہاں پر یہ اس کا جو شیپ ہے وہ دال کی طرح بھی نہیں ہے اور رے کی طرح بھی نہیں ہے. کس کی طرح ہے یہ تے کی طرح. تو کیا ہو گیا یہ ٹے. اس کے بعد میں یہ والی یا آ گئی تو یہ والی یا کس طریقے سے استعمال میں آتی ہے اے بے تے تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم ٹے چھوٹے. اس کے بعد میں پھر 3 نقطے پتہ چل گیا ہم کو کیا ہے لفظ ہے 6. اس کے بعد میں واو چھو. اس کے بعد میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے. دال الف کھج جائے گی دال کیا ہو گیا دا. اب نون اور تا تو یہ والا جو نون ہے یہ نون غنہ کا کام کرے گا. دانت اس طریقے سے پڑھا جائے گا یہ. اب ہا یا زبر ہے اور نون غنہ ساکن ہے. چھوٹے چھوٹے دانت ہیں. اس کے بعد میں اب دیکھیں آپ اس کے نیچے یہ شیپ کس طریقے کا بنا ہوا ہے. یہ شیپ جیم والا بنا ہوا ہے. اس کے نیچے اگر ایک نقطہ آ جاتا ہے تو جیم پڑھتے ہیں، اور کچھ نہیں آتا لگا ہوا نقطہ نہیں ہوتا ہے تو ہا ہوتا ہے.
اگر خالی چھوڑ دیتے ہیں تو، اور اگر 3 نقطے اس کے نیچے لگا دیتے ہیں تو یہ چ ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت تو اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو کیا پڑھیں گے؟ جیم، کیونکہ جیم ہے دیکھیں آپ، اس کے بعد میں ڑے آ گیا اور یا آ گئی تو کیا ہوا یہ ڑی، جڑی۔ اس طریقے سے کیا بن گیا لفظ ہمارا؟ جڑی۔ اب بے اور واؤ کیا ہوا؟ بو یا بو، اس طریقے سے سمجھیں گے ہم اس کو۔ اس کے بعد میں کیا لفظ ہے؟ ٹے اور یا۔ تو بوٹی تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ ابھی تو اور پیچھے کیا آ گیا اس کا لفظ؟ جڑی۔ تو جڑی میں کیا بوٹی نہیں سوٹ کرے گا، جڑی بوٹی، اس طریقے سے۔ کیونکہ جب لفظ اردو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کس بارے میں بات چل رہی ہے، اسی کے حساب سے لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ جڑی بوٹی، الف واو را کیا ہوا؟ اور ابھی دیکھیں آپ، اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے اس کا سر بنا ہوا ہے، اس کا سر جو ہے اس طریقے سے، تو کیا ہو گیا؟ اوپر نقطہ تو کافی ساری چیزوں کے آتا ہے، اور نون کے اوپر آتا ہے نقطہ۔ اب اس کے سر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نون ہے یہ، تو اس کے نیچے 2 نقطے ہیں، تو کیا ہوا یہ؟ اس کے اوپر جو ہے نون ہے تو نی ہو گیا یہ، میم ساکن نیم۔ اب کاف اور یا کا ساؤنڈ ابھی میں نے سمجھایا آپ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، نیم کی، جڑی بوٹی اور نیم کی۔ ابھی 3 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ اگر اس طریقے کی شیپ بنی ہوئی آتی ہے تو 3 نقطے آ جاتے ہیں تو وہ چ ہو جاتا ہے۔ چ کے نیچے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، پے کے نیچے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کی شیپ دیکھیں، اس کی شیپ یہ والی تو ہے نہیں، اس لیے اس کی شیپ کون سی ہے؟ الف بے پے، اس طریقے والی شیپ ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، اس کے نیچے 3 نقطے آ گئے تو کیا ہوا؟ یہ 3 نقطے کس کے نیچے آتے ہیں؟ پے کے نیچے آتے ہیں۔ اگر اس طریقے کی شیپ ہوتی ہے تو کیا ہوا؟ پے۔ اب تے کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اور یا ہے تو کیا ہوا؟ یہ پتی، نیم کی پتی۔ کھے الف، کھے کھچ جائے گا، کھا۔ تے الف تا، کھاتا۔ اس کے بعد میں دیکھیں آپ، ہے آ گیا اور یہ والی یا آ گئی، کھاتا ہے، نیم کی پتی کھاتا ہے۔ اس کو آپ پورا پڑھ لیتے ہیں رما میں۔ سبق نمبر 5، اونٹ، دانت، ہونٹ۔ مشق، اونٹ بہت کام آتا ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسی طریقے سے پڑھا دیتا، لیکن آپ کو آگے جا کے کنفیوژن ہوتی کہ کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایک بات صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اور بالکل اچھی طریقے سے اردو سیکھ جائیں۔ اونٹ بہت کام آتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، سواری بھی دیتا ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، گردن لمبی اور دم چھوٹی ہوتی ہے، ہونٹ کھول کر بلبل کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، جڑی بوٹی اور نیم کی پتی کھاتا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پرابلم ہوگی اس کا سولوشن نکالا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔